أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ سوائے ان کے جو اب تک ایمان لا چکے ہیں اور کوئی نیا شخص تمہاری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا تو تم ان کی کارروائیوں پر غم نہ کھاؤ، اور تم ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ، اور ظالموں کے حق میں ہم سے کوئی گفتگو نہ کرنا، وہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ نوح کشتی بناتے تھے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے ہنسی کرتے، تو وہ کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنس رہے ہو، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آیا چاہتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو نر مادہ کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی باستثناء اس کے کہ جس پر ہمارا حکم ہو چکا ہے، اور ایمان لانے والوں کو بھی سوار کر لو، اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ کریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سیرت حضرت بندگی میاں سیدنا شیخ میر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم و بدل ذاتی امامنا مہدی موعود علیہ السلام آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ بندگی میاں سیدنا شیخ میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیش بہا بشارتیں دی، کہیں پہ جو ہے آپ کو ابوبکر ثانی فرمایا، کہیں پہ آپ کو جو ہے اسد اللہ غالب الولایت مصطفیٰ فرمایا۔ ایک خاص بشارت کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ الہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را مصحف دادی بندہ را اچھی دادی، یعنی اسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ الہی تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، بندے کو کیا دیا؟ فرمان شد اے محمد تیرا بدلے مصحف، یعنی فرمان آیا کہ اے محمد، یعنی میں اسلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے سید محمد تیرا بدلے مصحف تجھے قرآن کے بدلے سید خنمیر ادا دیں، یعنی تجھے قرآن کے بدلے سید خنمیر عطا کیا گیا ہے۔ دیکھیے بندگی میں سیدنا شیخ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت کی بے نظیر بشارت ہے۔ قرآن کریم کی طرح آپ کی ذات ہدایت مجسم ہے، آپ کی ذات میں جمیع صفات حسنہ جو قرآن پاک میں مذکور ہیں وہ تمام کے تمام آپ کی ذات مبارکہ میں، اسی لیے جو ہے آپ کو یہ خاص بشارت دی گئی، یہ بے نظیر بشارت ہے جو بندگی میں سیدنا شیخ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عطا کی۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ بشارتوں کی تفصیل میں نہیں جاتے، بشارتوں کے پیچھے جو ایک باب ہے
سیرت کی طرف آگے بڑھتے ہوئے کل تک کی نشست میں ہم نے سنا تھا بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد واپس گجرات تشریف لانا. گجرات میں 2-3 جگہ آپ نے جو ہے الگ الگ پہلے دائرے باندھے. یاد رکھیے 20 سال میں آپ نے جو ہے 20 سے 22 مرتبہ جو ہے الگ الگ علیحدہ جو ہے دائرے باندھے ہیں. تو آپ نے 2-3 دائروں کی آپ نے کل کی نشست میں جو ہے گفتگو سنی. کامل پور اور اس کے بعد پیرا پٹن کی جو ہوائی میں جو آپ کے آؤٹسکرٹس میں علاقے میں دائرہ تھا. اس کے بعد سلطان پور میں آپ نے جو ہے رانا کانتا کا ایک عجیب واقعہ آپ نے سنا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے پھر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہجرت فرمائی. آپ نے جو ہے اپنا چوتھا دائرہ بندر جیول کے مقام پہ آپ نے باندھا ہے. یہ گجرات کے باہر آتا ہے یہ علاقہ. یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کافی سخت آزمائش بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو ہے دائرے والوں پہ ہوئی. یاد رکھیے فاقے کی آزمائش سخت ترین آزمائش ہے. آزمائش کسی بھی طرح کی ہو سکتی. کوئی بھی جو ہے آپ کے اوپر پتھر برسا سکتا ہے, ظلم ستم کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, قتل کر سکتا ہے. لیکن جو اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں اس میں جو کہا جاتا ہے کہ جو سخت ترین آزمائش ہے وہ فاقے کی یعنی بھوک کی آزمائش ہے. اس میں انسان کو کھا جاتا ہے. اتنی خطرناک یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کی ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم ہم تجھے نمرود کی آگ سے آزمائیں گے مگر فقر کی آگ سے نہیں آزمائیں گے. پھر السلام نے عرض کیا اے میرے خدا نمرود کی آگ سے زیادہ سخت و فقر کی آگ ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میری عزت, میرے جلال, میرے بلند و برتر مقام کی قسم میں نے تمام کائنات میں فاقے کی آگ سے بڑھ کر کوئی اور چیز شدید ترین, مشکل ترین اور سب سے زیادہ تھکا دینے والی پیدا نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صاحب یاد کیجیے یہ اس سے بڑھ کے جو ہے اللہ نے اپنی قسم کا کے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے جو ہے شدید ترین مشکل ترین چیز جو ہے تھکا دینے والی چیز جو ہے اللہ نے پیدا نہیں کی. تو جتنی بڑی آزمائش اور اس میں کامیاب ہونے والے کے اوپر اتنا بڑا انعام. تو یہ آزمائش جو ہے امام مہدی موعود علیہ السلام, صحابہ مہدی, تابعین, طبع تابعین, حال تک جو ہے ہمارے گروہ میں فاقے کے واقعات ہم سنتے آئے ہیں. حال تک اللہ نے شاید اب یہ نعمت اٹھا لی ہے, کہیں پہ اگر جاری ہے تو بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ دائرے پہ بندر جیول کے مقام پہ اتنا سخت فقر و فاقہ گزرا. کہا جاتا ہے کہ حالانکہ اس وقت غلہ نہایت سستا تھا. اس وقت کی جو 1 درہم جو پیسہ تھا اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے 5 سیر چاول جو ہے آ جاتے تھے آسانی سے. 3-4 کلو جو ہے چاول آسانی سے آتے تھے. اس کے باوجود بھی فقر و فاقہ اتنا تھا کہ روز جو ہے کئی 10 میتیں ہوتی. یہاں تک کہ جو ہے ایک ہی اسی دائرے کے ایک مقام پہ جو ہے 450 فقراء کرام جو ہے جام شہادت نوش فرما گئے. 450 فقراء کرام جو ہے فاقے کی وجہ سے انتقال کر گئے. اب دیکھیے شریعت کا جو حکم ہے فاقہ جب ہوتا ہے تو 3 دن کے فاقے کے بعد جو ہے آدمی کے اوپر جو ہے حرامی چیز جو ہے حلال ہو جاتی ہے. یعنی وہ کچھ بھی جو حرام چیز ہے وہ بھی جو ہے کھا سکتا ہے. لیکن دین جو ہے حقیقت میں عظیمت کا نام جو مہدی اسلام نے جو تعلیم دی ہے اور اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے کی جو تعلیم دی گئی ہے اس پہ جو ہمارے بزرگ دین پورا اترے. کہ دیکھیے اب فاقہ اپنے اوپر 3 دن سے زیادہ یا کئی دن گزر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے انتقال کر جانا. یعنی فاقہ اتنا شدت اختیار کر جانا ہے کہ بھوک کی وجہ سے اب اس کے باوجود بھی جو ہے باہر نکلے نہیں, مانگے بھی نہیں. حالانکہ اب اس کے بعد جو ہے مانگ بھی سکتے ہیں لیکن وہ رخصت ہی فیل ہے. کسی غیر خدا کے ساتھ جو ہے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلانا یہ بھی نہیں. کیا دائرے کے اندر 10 روز 12 روز کے بعد جو ہے انتقال کر جاتی. یہ تو جو ہے آزمائش تھی. لیکن اس کے اوپر اور بڑی آزمائش یہ تھی کہ ان کے سامنے ان کے بچے انتقال کر جاتے. یہ اور خطرناک آزمائش جو ہے اللہ والوں کے اوپر جو ہوئی ہے. اور یہ لوگ جو ہے اللہ کی مرضی پر پورا راضی تھی پورے اطمینان کے ساتھ. تو ایک واقعہ یہاں پہ خاص واقعہ آیا ہے کہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ دائرے میں ایک بی بی, بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بی بی جو ہے بندگی میاں ہی کی جو ہے ہمشیرہ یعنی آپ کی بہن بی بی خنزہ بوبو تھی. تو جو ہے وہ بی بی اپنے عاقل اور بالغ یعنی بڑے 7 لڑکوں کے ساتھ ترک دنیا کر کے دائرے میں آ کر قیام پذیر ہو گئی تھی. فقر و فاقے کی شدت اور اضطرار کے بعد 7 سعادت مند لڑکے ایک کے بعد دیگر واصل بحق ہونے لگے. ایک کے بعد دیگر بچے جو ہے انتقال ہو گیا. 7 کے 7 بچوں کا جو ہے بیوی کے انتقال ہو گیا. بندگی میں رضی اللہ عنہ ہر مرتبہ تشریف لاتے اور تعزیت ادا کرتی. 7ویں مرتبہ تعزیت ادا کرنے کے بعد بندگی میں نے پوچھا کہ ہمشرے جان میری بہن تمہارے یہ لڑکے اس دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں تو تمہیں کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ بی موصوفہ نے جو ایک لائق اور برگزیدہ مرد جیسی تھی عرض کیا کہ میاں جی ہم کو ایسا نظر آتا ہے کہ جو کوئی فقر و فاقے میں اپنی جان معشوق حقیقی یعنی خدا تعالیٰ کو دیتا ہے تو دیدار خدا سے مشرف ہوتا ہے.
گجرات کے لڑکوں کے مشہور کھیل سراسر بیل جیسا یہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے، جیسے کوئی کسی کو ایک لکیر کے پیچھے سے لیا اور دوسری لکیر کے اس پار پہنچا دیا۔ بس اسی طرح ہر ایک مثال یعنی ہر ایک انتقال کرنے والے کا ہاتھ میاں جی یعنی بندگی میاں پکڑتے ہیں اور دوسرا ہاتھ خدا تعالیٰ اپنی قدرت کے ہاتھ تھما دیتے ہیں۔ اس طرح اس دنیا کو دنیا فانی کی لکیر سے نکال کر آخرت کی حیات جاویدانی کی لکیر کے اس پار پہنچا دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس کو اپنی راہ میں قبول کر لیتا ہے اور نعمت دیدار کے ساتھ اس کو عالی مرتبے بلند درجے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو بی بی نے جو ہے یہ تقریر بیان کی ہے کہ بندگی میں نے جو ہے 7ویں بچے کے انتقال کا فرمایا کہ ہمیں تو جو ہے بڑا آسان معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے جو آپ کے سامنے انتقال کر جاتے ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ پار ہو جاتے ہیں، خونکار اس ہاتھ سے دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ جو ہے اس ہاتھ سے جو ہے قبول کر لیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فاقد کے اوپر اتنی آزمائشیں ہونے لگی اور کتنا بلند مقام تھا۔ دیکھیے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اللہ والے اللہ کے قریب کتنا ہوتے تھے کہ بندگی میاں کے دل میں یہ ایک خطرہ آیا، خیال، ہم ہمیشہ جو ہے خطرات میں رہتے ہیں، وسوسے خطرات میں۔ بندگی میاں فرماتے ہیں کہ مجھے 20 سال میں صرف 7 مرتبہ جو ہے خطرہ آیا ہے، یعنی خیال آیا ہے اپنی طرف سے خود ہی کا، تو ایک خطرہ آیا ہے۔ بندگی میاں اس پہ جو ہے بعد میں نادم ہوئے فوراً کہ جو ہے بندگی میاں رضی فرماتے ہیں کہ میرے آپ کے دل میں جو ہے خیال آیا کہ اے خدا دائرے کے بھائیوں پر فقر و فاقے کی سخت مشقت گزر رہی، بہت زیادہ جب فقر و فاقہ ہوا تو خطرہ آیا، دل میں خیال آیا کہ سخت فقر و فاقہ گزر رہا ہے۔ اسی وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز آئی کہ اے سید خن میر، اگر تو کہے تو ہم بندر جیول کے تمام در و دیوار سونے کی کر دیں گے، تو یہ سب ان پر خرچ کر دے اور قیامت کے دن ہم اس کا حساب تھوڑا بھی تجھ سے نہ لیں گے، یعنی جو ہے بے حساب سنا مال زر دیں گے۔ بندگی میاں نے فوراً نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ اے خدایا، یہ خطرہ بندے کی تقصیر تھی، انہیں تیری ذات کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اپنے فضل و کرم سے انہیں اپنا مقرب بنا اور دیدار عطا فرما۔ اس طرح جو ہے یہ لوگ اللہ کی رضا پہ راضی تھے کہ اگر اللہ بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ آزما رہا ہے کہ اگر تم کہو تو تمام در و دیواروں کو جو ہے سونے چاندی کی کر دو اور اسے جو ہے خرچ کرو اور اس کا حساب بھی نہ لیا جائے۔ یہاں پہ اگر یعنی فوراً آدمی ملتفی ہو جائے اس طرف کہ اللہ حساب بھی نہیں لینے والا ہے تو تھوڑا سا اس کی طرف سے ہٹے ایسی بات ہو، تو فوراً بندگی میں نے کہا کہ جو ہے یہ قطع جو ہے بندے کی طرف سے تھا، اس کے اوپر جو ہے میں نادم ہوں، ہمیں جو ہے صرف تیری ذات کے سوا کچھ اور نہیں چاہیے۔ اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے مرضی پہ راضی تھے۔ اور تو اور دیکھیے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کے ماموں بندگی ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ بی بی بوا مریم اور بی منا کا بھی مشہور واقعہ ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی سنے ہیں کہ باڑی وال کے خاندان والے بہت بڑے امیر گھرانے والے تھے، ایسا نہیں ہے، میں اسلام کے گھرانے والے بہت بڑے امیر لوگ تھے، آج بھی ان کی حویلیاں وغیرہ جو آثار دکھتے ہیں بہت بڑے گھرانے والے تھے۔ اللہ نے ان کو وہاں سے لا کے بتایا ہے کہ دیکھو وہاں پہ بھی کیسے تھے اور یہاں پہ فقر و فاقے کی حالت میں بھی کیسے تھے، ایسے نہیں کہ غریب گھرانے سے آؤ اور پھر غربت میں رہے اور انتقال کر گئے، بہت بڑے گھرانے کے تھے۔ حضرت بندگی ملک حماد رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ بھی بہت بڑے گھرانے کی تھی۔ تو یہ جو دونوں نے خیال کیا، دونوں کو اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے دل میں بات ڈالی اور دونوں نے جو ہے ترک دنیا کر کے بندگی میں رضی اللہ عنہ کی جو ہے دائرے میں آئے اور وہیں پہ جو ہے قامت پذیر ہوئی۔ یہاں پہ فقر و فاقہ بڑھنے لگا، بہت ناز و ناز سے جو ہے بیوی پلے ہوئے تھے۔ بندگی ملک حماد رضی اللہ عنہ کی زوجہ بہت بڑے گھرانے کی تھیں۔ جب فقر و فاقہ بہت شدت اختیار کر گیا اور انتقال ہونے لگے، بندگی میں آپس کے کھیت میں جو ہے قریب کے کھیت میں دفنانے بھی لگے، یہ بات مشہور ہونے لگی فقراء کرام کے انتقال کر جانے کی، تو بیوی بوا مریم جو بندگی ملک حماد کی زوجہ ہیں، ان کے والدین کو معلوم ہوا، ان کی والدہ کو اور بھائی کو، تو فوراً انہوں نے جو کچھ کہ بیوی کا جو سامان ان کے گھر پہ تھا، جواہرات وغیرہ جو ان کے جو زیور وغیرہ تھے، کھانے پینے کا سامان، اونٹ کے اوپر جو ہے بھر دیا گیا اور جو ہے ان کی دایا کے ہاتھ سے جو ہے بندگی میں اور ان کے دائرے کو جو ہے لیلا بھجوایا گیا بیوی کے پاس۔ تو دائرہ دیکھیے، دائرے کے پاس جو ہے وہ دایا کام کرنے والی جو بچپن سے جو ہے بیوی کو جو ہے پالا گزرا تھا اور جو ہے جانتی تھی اچھی طرح سے۔ اب اس کے بعد جو ہے بیوی جو ہے شادی ہو کے جو ہے بیادی گئی اور اس کے بعد جو ہے ترک کر کے یہاں پہ آ بھی گئی، اگرچہ کہ جو اس وقت ماں باپ جو ہے راضی نہیں تھے بیوی کے اور بندگی ملک حماد کے ترک دنیا کرنے سے، یہ لوگ بھاگ کے بندگی میں کے دائرے میں آئے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کے پیچھے جو ہے فوج بھی بھیجائی گئی تھی، ان کے والدین کی طرف سے لوگ بھیجائے گئے تھے سپاہی وغیرہ، لیکن یہ بھاگتے ہوئے جو ہے بندگی میں کی جو ہے دائرے میں آئے ہیں۔ اتنے دیکھیے اللہ کی مرضی پہ راضی تھے۔ تو وہ دایا جو ہے اونٹ لیے ہوئے، سامان لیے ہوئے جو ہے دائرے کے پاس پہنچی، پتہ پوچھتے ہوئے جو ہے بندگی ملک حماد رضی اللہ عنہ کے جو ہے گھر کے پاس بھی پہنچ گئی، وہاں پہ جو ہے دستک دی گئی اور بیوی بوا مریم جو ہے سامنے ہے، لیکن دایا نے بیوی کو پہچانا نہیں۔ فقر و فاقے سے حالت ایسی ہو چکی تھی کہ دایا نے جو بچپن سے بیوی کو ناز و نیاز میں پالا گیا تھا، بیوی کو دیکھا اور پہچانا تک نہیں، اور بیوی ہی سے پوچھ رہے ہیں کہ بوا منا کا جو ہے یہاں پہ گھر کہاں پہ، انہی سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے
وہ آمنہ کا گھر کہاں پہ؟ تو بیوی پہچان گئی دایا کو اور فوراً بیوی نے مسکرا دیا. جو ہی مسکرانا تھا وہ دانتوں کو دیکھا اور دایا پہچان گئی اور زار و خطار رونے لگی اور بیوی کو جو ہے گلے سے لگایا اور فوراً چاہتی تھی کہ سامان سارا اتاریں، جو کھانا وغیرہ لے کر آئے تھے وہ جو ہے تمام کا تمام اسی وقت میں کھلا دیں. لیکن بیوی اسی وقت نے کہا کہ ہم نے، دیکھیے بیوی کی کیا بڑی بات ہے، آپ نے جو ہے ان کو سمجھایا، تفہیم کی اور کہا کہ رونے کی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ ہم نے اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی، اس کی محبت اور اس کے عشق میں اس کے تقرب اور دیدار کی خاطر اپنے دل و جان سے قبول کیا ہے. یعنی جو کچھ کے مشقت اور ہو رہی ہے ہم پہ تکلیف داری جا رہی، ہم نے دل سے اسے قبول کیا ہے، وہ دل اور جان سے اسے اللہ کے دیدار کی خاطر قبول کیا ہے. تو وہ ذرا سنبھلی. اس کے بعد چاہتی تھی کہ جلدی جو توشے وغیرہ لائے ہیں کھانا کھلوا دیا جائے، لیکن جو ہے بیوی نے کہا کہ جب تک کہ ملک حماد نہیں آ جاتے بغیر ان کی اجازت کے جو ہے میں نہیں کھاؤں. بندگی ملک حماد رضی اللہ عنہ آئے، وہ تمام کا تمام سامان جو ہے بیوی نے کہا کہ یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. بندگی ملک حماد وہ خود نہیں کھائے، تمام کا تمام سامان وغیرہ جو کچھ کے آیا تھا، پیسے وغیرہ زیورات وغیرہ بھی تھے اس کے اندر، وہ تمام کا تمام جو ہے اپنے مرشد بندگی میں شیخ خنمیر رضی اللہ عنہ لے گئے اور کہا کہ یہ آپ کو اللہ دیا ہے. اسی میں سے بندگی میں رضی اللہ جو ہے بندگی ملک حماد کو ایک حصہ دیا اور باقی تمام حصہ، کچھ ایک حصہ جو ہے اپنے پاس رکھا حج کے واسطے. اسی پیسے سے جو ہے جو اللہ نے دیے تھے یہاں پہ بندگی میں نے جو ہے حج کیا ہے، اس کی بھی تفصیل چاہا تو آپ آگے سنیں گے. پھر بعد میں جو ہے تمام کا تمام سویت کر دیا گیا. تو اس طرح سے جو ہے یہ بندگان خدا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وارے جاتے تھے. فقر و فاقہ چل رہا ہے، اب دیکھیے یہ شدت کی بھوک ہے، اللہ دیا آ چکا ہے، اسی وقت پہ اس کے اوپر کود نہیں پڑے، کھا نہیں لی. پہلے جو ہے اپنے مرشد کو پہنچایا گیا، بیوی نے جو ہے پہلے اپنے شوہر کو پہنچایا، شوہر نے جو ہے پہلے اپنے مرشد کو پہنچایا، تمام دائرے کے فقراء کرام کھائے. اس کے بعد جو ہے یہ میاں بیوی جو کچھ کے بٹکے ان کے پاس آیا تھا وہ جو ہے انہوں نے کھایا ہے. الغرض یہیں پہ فقر و فاقے کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے. اتنا شدت کا فقر و فاقہ تھا کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ فقر و فاقے سے جو انتقال کر جاتے ان کو جو ہے پاس ہی کے دائرے میں جو ہے دفناتے چلے جاتی. یہاں تک کہ جو ہے وہ کھیت والے نے آ کے جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ پر جو ہے شکایت کی کہ آپ لوگ جو ہے ہماری پوری زمین کو جو ہے قبرستان بنا کے رکھ دیے ہو، کہ اپنے فقراؤں کو جو ہے روزانہ یہاں پہ جو ہے دفن کرتے جا رہے ہو. تو اس وقت بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آنے والے شخص کو جو ہے آپ نے یہ کہا کہ جاؤ اور جو ہے قبریں کھودو اور لاشوں کو نکال کر پھینک دو. تو فوراً غضب کی حالت میں تھا، گیا اور جو ہے وہاں پہ قبروں کو کھودنے لگا. دیکھا کہ جو ہے نہ لاش ہے نہ لفافہ ہے، کفن تک موجود نہیں. اس کے سامنے جو ہے دفنایا گیا ہے، روزانہ جو ہے دفنایا جا رہا ہے. حیران ہوا، آ کے جو ہے پھر بندگی میاں رضی کے پاس جو ہے معاملہ عرض کیا. تو بندگی میاں نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ راہ خدا میں اس طرح جان دیتے ہیں زمین کی طاقت نہیں کہ انہیں اپنی آغوش میں روک رکھیں، ان کو بندہ اس ہاتھ دیتا ہے اور خدا اس ہاتھ لیتا ہے. بندہ اس ہاتھ دیتا ہے، زمین کی طاقت نہیں ہے. دیکھیے یہ زمین میں جو جسم سڑتا پڑتا ہے وہ عام مومن کا ہوتا ہے. جو بندگان خدا جو زندگی میں سراپا نور بن گئے اس کو زمین کیا کھائے گی؟ جن کا جو ہے روح جسم روح ایک ہو چکا، وہ اس ہاتھ دیتے بندگی میں رضی اللہ عنہ اور اس ہاتھ سے جو ہے خدا تعالیٰ اٹھا لیتا. یہ جو ہے بندگی میں ان کے جو ہے فقراء کرام کی شان تھی. ایک فقیر کے واقعے کے ساتھ جو ہے آج کی نشست کا اختتام کیا جاتا ہے. انشاءاللہ کل جو ہے آگے کی تفصیل سنائی جائے گی کہ بندگی میں ان کے اسی مقام کا واقعہ ہے. اسی لیے جو ہے آج کی نشست میں کہا جا رہا ہے کہ بندر جیل ہی میں ایک بوڑھی عورت حضرت صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی جو ہے خدمت میں آئی، ایک انجان عورت تھی، اور عرض کیا کہ اس کا لڑکا کئی برس سے گم ہے، آپ اگر دعا فرمائیں گے تو وہ جلد مجھے مل جائے گا. تو آ کے عرض کیا کہ جو ہے کئی سال ہو گئے بچہ گم گیا ہے، اگر آپ دعا کریں گے تو بچہ مل جائے گا. تو بندگی میں رضی اللہ عنہ جو ہے ادھر دور ہی میں سامنے جو ہے آپ کے حضرت ابراہیم شیخہ ایک فقیر تھے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ جا کے اس فقیر سے کہو کہ شیخ ابراہیم شیخہ سے کہو. تو بوڑھی جو ہے حضرت کے پاس آئی اور عرض کیا کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ سے جو کہا تھا، بندگی میں فرمایا کہ اس فقیر ابراہیم کے پاس جاؤ اور اپنا حال سناؤ. بس وہ عورت گئی اور جو ہے حال سنایا. تو میاں شیخ ابراہیم شیخہ نے عرض کیا کہ جب خزانے کے مالک کا حکم ہے تو کنجی والا کیوں بخیلی کرے؟ یعنی جب خزانہ دینے والا جو ہے راضی ہے، میرے پاس تو صرف کنجی ہے، میں کیوں بخیلی کہوں؟ صرف کہا کہ جا تیرا لڑکا تجھے گھر میں مل جائے گا، جا تیرا لڑکا تجھے گھر میں ملے گا. بڑھیا جو ہے فوراً گھر کی طرف گئی، سخت حیرت میں تھی، پریشان تھی. گھر پہ گئی تو دیکھا کہ جو ہے دروازے کے پاس جو ہے اس کا لڑکا نوجوان جو ہے کھڑا ہوا. اس کو گلے سے لگا، پیار کیا اور حیران ہوئی. اس کے بعد اس کا حال پوچھا تو کہا میں یہاں سے تو جو ہے دوسرے ملک میں تھا، بازار میں جو ہے سودا سلوک کے واسطے نکلا تھا، اچانک ایک تیز آندھی آئی، ہوا آئی اور جو ہے میری آنکھیں بند ہوئی. آنکھ کھولا تو جو ہے میں اپنے آپ کو اس گھر کے باہر پایا. میاں ابراہیم شیخہ کی زبان میں یہ تاثیر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جو ہے حضرت
سلیمان علیہ السلام کا معجزہ رہا ہے کہ ہوا کو اپنے قابو میں کرنا. ادھر زبان سے ادا ہوا, ادھر ہوا نے جو ہے اس بچے کے لڑکے کو نہ جانے کتنی میل کتنی دور تھا وہاں سے اٹھایا اور لمحوں میں جو ہے اس گڑیا کے جو ہے گھر کے پاس لا دیا. یہ میاں ابراہیم شیخہ کا یہ عالم ہے. صرف جو ہے ادھر زبان بندگی میں ان سے ادا ہوا تھا کہ جاؤ اس فقیر سے کہہ دو, تو فوراً جو ہے بندگی میں شیخ ابراہیم شیخہ نے جو ہے یہ کہتے ہوئے کہ خزانے کے مالک نے جب بخیلی نہیں کی ہے, وہ چاہتا ہے تو میں کیوں چپ ہے بخیلی کروں. یعنی جو ہے اصل ان کا حکم ہے جو یہاں پہ اس زبان میں تاثیر لا دی ہے. بندگی میں ادھر جب فرمایا کہ جاؤ ابراہیم شیخہ سے کہو, تو فوراً یہ جو کہنا تھا وہاں پہ جو ہے میاں ابراہیم شیخہ میں جو ہے یہ تاثیر آ چکی تھی کہ جب وہ جو کہیں گے وہ اسی وقت پہ ہو جائے. کہا اور اسی وقت پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہوا کے ذریعے سے جو ہے اس بچے کو جو ہے جو جوان ہو چکا تھا دوسرے ملک میں تھا, فوراً اسی وقت پہ جو اس گڑیا کے جو ہے گھر پر لا دیا. بہرحال اسی مقام سے جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے اپنا دائرہ بندگی ملک حماد رضی اللہ عنہ کی جو ہے سپرد کرتے ہیں اور آپ جو ہے حج کے واسطے جاتے ہیں. حج کے درمیان بھی جو ہے تھوڑے سے واقعات ہیں, اللہ چاہا تو کل کی نشست بیان کی جائیں گے. پھر کچھ اور واقعات آگے کے دائروں کے ہیں, انشاءاللہ اگلی نشست بیان کی جائیں گے. واقعات